ایک مخصوص مہینے کے اندر ایک مخصوص عبادت ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے اندر ہم نے روزہ رکھنا ہے، ان دنوں میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ اب زکوٰۃ یہ بھی دین اسلام کا رکن ستون پلر ہے، جو دین اسلام کے ارکان ہیں ان ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے انسان وہ مال ادا کرتا ہے، اس کو خرچ کرتا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر، تو اس کا جو مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اب جیسے روزہ نماز فرض ہے، اسی طرح یہ زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اب یہ سال کے اندر ایک مرتبہ فرض ہے۔ اب جب مال کے نصاب ہو جاتے ہیں، مال کے نصاب ہونے کے بعد اس سال میں ایک مرتبہ اس سال کی زکوٰۃ کو ادا کیا جاتا ہے۔ نماز آپ نے دن میں 5 مرتبہ پڑھنی ہے، روزہ سال کے اندر 30 دن رکھا جاتا ہے، اور زکوٰۃ سال کے اندر ایک مرتبہ ادا کی جاتی ہے۔ اور حج زندگی کے اندر جب صاحب استطاعت ہو جائے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا یہ بھی فرض ہے۔ اب یہ جو فرائض ہیں جب تک ہم ادا نہیں کریں گے، جب ہمارے اوپر یہ فرض ہو گئے، فرض ہونے کے بعد جب ہم اس کی ادائیگی نہیں کرتے تو اس کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے یہ ساقط نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہمارے ذمہ باقی ہی رہتے ہیں۔ تو اب زکوٰۃ کو جو ادا کرنا ہے وہ کیا چیزیں ہیں؟ اس کے اندر 5 چیزوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ ہر وہ علم جو تکمیل ایمان کے لیے ضروری ہے اس کا حاصل کرنا فرض ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ کون سا علم ہے؟ وہ تکمیل ایمان والا اور دین اسلام کے جو احکام اس پر عمل کرنا، اور جو آپ کی جو بھی شعبہ ہے اس شعبے کے تعلق سے آپ کو تمام احکام سے علم حاصل کرنا یہ ہر بندے کے اوپر فرض ہے۔ وہ کسی بھی شعبے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس شعبے کے تمام احکام کے بارے میں اسے خبر ہونی چاہیے، اسے علم ہونا چاہیے اس چیز کے بارے میں۔ اور اب زکوٰۃ ہے، مسلمان ہیں، ہم نے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ اب زکوٰۃ فرض کس پر ہوتی ہے اور زکوٰۃ کب ادا کی جائے اور کن چیزوں سے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، کتنی مقدار میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور کس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یہ 5 چیزیں ہر اس مسلمان کو جاننا ضروری ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ جو مال کے نصاب ہوتا ہے اس کے لیے یہ 5 چیزیں جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں رب ذوالجلال ان کے مالوں کی حفاظت فرماتا ہے، اس کے مال کے اندر کمی نہیں ہوتی، بلکہ رب ذوالجلال ان کے مال کے اندر اور خوشحالی فراوانی عطا فرما دیتا ہے، ان کا مال مزید سے مزید بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ میرا مال ہے تو میں نے اس کو استعمال کرنا ہے، تو ہم زکوٰۃ کیوں ادا کریں؟ یہ رب ذوالجلال کا حکم ہے کہ ہم نے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مسلمانوں کے مال سے صدقہ لیں، وصول کریں۔ اب یہاں میں صدقے سے مراد کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ اور جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے مال کے رب ذوالجلال حفاظت فرماتا ہے، اس کے لیے بے شمار احسانات ہیں، اس کے لیے اس دنیا کے اندر بھی انعام و اکرام اور آخرت کے اندر بھی انعام و اکرام ہے۔ زکوٰۃ اللہ عز و جل نے جو اس کو مال دیا ہے اسی کے مال سے اس کے بندوں پر خرچ کرنی ہے۔ جو انسان کے پاس مال دیا وہ یہ اللہ کی عطا ہے، انسان کا اپنا تو نہیں، رب ذوالجلال نے اس کی محنت نہیں ہے یہ، بلکہ اللہ عز و جل کی یہ عطا کرتا توفیق ہے کہ اللہ عز و جل اس کو توفیق دی، اس کا مال بڑا، اب وہ زکوٰۃ ہی ادا کرتا ہے، تو اس میں زکوٰۃ اس نے ادا کی تو اس کا اپنا کمال نہیں بلکہ رب ذوالجلال کی توفیق ہے۔ ماہ رمضان کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مساجد کے اندر مسلمانوں کی آبادی کی بنسبت 7-8% لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اب زکوٰۃ بھی ایسے دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اتنے ہی فیصد سے تقریباً زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا مال محفوظ نہیں رہتا اور اس کے اندر خیر و برکت بھی نہیں رہتا۔
لوگ کہتے ہیں یہ میرا مال ہے تو ہم اس کو زکات کو کیوں ادا کریں؟ یعنی آپ کے اوپر ایک نصاب فرض کر دیا گیا، بتا دیا گیا یہ اتنی مقدار جب ہو جائے اس کے بعد آپ نے زکات کو ادا کرنا ہے۔ اس کی مثال سمجھیں کہ اب کسی جسم کے کسی بھی حصے پر، یہ ہاتھ پر، اس انگلی پر اگر دانہ نکل آئے اس کے اندر پریشر بڑھ جائے تو ہم جب ڈاکٹر کو دکھائیں گے تو ڈاکٹر کہے گا کہ اس کو کٹ لگا کے اس کے اندر سے 2-3 قطرے 2.5 قطرے نکال دیے جائیں تو آپ کی یہ انگلی بچ جائے گی۔ اب ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ اس کی انگلی ہم حفاظت اس کی کر سکتے ہیں، اگر آپ یہ گندا خون نکال دیں تو باقی جو آپ کا جسم ہے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اگر وہ کہے کہ یہ میرا جسم ہے، میری مرضی میں نہیں کرواتا، چلا جاتا ہے، پھر وہ مرض بڑھتے بڑھتے پورا ہاتھ اس کا پھیل نہیں وہ مرض، اب وہ ڈاکٹر کہے گا کہ ہاتھ کاٹنا پڑے گا، پھر اس کو کہے کہ یہ میرا ہاتھ ہے، میری مرضی ہے۔ اس طرح کرتے کرتے اس کا پورا بازو پھیل گیا، اس بازو کے اندر وہ مرض پھیل گئی، اس نے اس کا علاج نہ کروایا اور کہا کہ میرا بازو ہے، میرا جسم ہے، میری مرضی میں اس کو نہیں ٹھیک کراتا، تو بڑھتے بڑھتے مرض پورے جسم کے اندر سرات کر گئی، اب پورے جسم کے اندر سرات کی اور بہت تکان کر گئی۔ اگر کوئی 2.5% اپنا خون نکال دیتا تو وہ اس کا جو جسم تھا وہ پاک ہو جاتا، وہ گندے خون سے۔ اسی طرح مثال ہے کہ ہمارا جو مال ہے، یہ مال کے اوپر ہم جو زکات ادا کرتے ہیں 2.5%، یہ مال ہوتا ہے جو ہمارے دوسرے مال کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس کو پاک ستھرا بھی کر دیتا ہے۔ یہ سمجھے یہ مال کی، یہ زکات جو ہے یہ مال کی میل ہے، ہم اس میل کو ادا کرتے ہیں اور اس میل کو ادا کرنے کی وجہ سے رب الجلال ہمارا اس مال کو محفوظ فرما دیتا ہے اور ہمارے لیے اس کے اندر خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ اب زکات ادا کس نے کرنی ہے؟ وہ شخص عاقل بالغ مسلمان مرد عورت جو مال کے نصاب ہو جائے اور اس کے اوپر زکات فرض ہے، اور زکات کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ 1 سال کا گزرنا۔ آج کے اس وقت کے اندر جو زکات کا نصاب ہے وہ 1,64,000 روپے ہے۔ ابھی کسی کے پاس بھی 1,64,000 روپے موجود ہیں، وہ مال کے نصاب ہے، اس کے برابر ہو یا اس سے زائد ہو تو اب اس نے زکات کو ادا کرنا ہے۔ یہ تو مال کے نصاب ہوا، اب زکات اس نے کب ادا کرنی ہے؟ 1 سال کے گزرنے کے بعد وہ زکات کو ادا کرے گا۔ مثال کے طور پر آج 4 رمضان مبارک ہے، آج کوئی شخص مال کے نصاب ہوا 1,64,000 روپے کا وہ مالک بن گیا، اب 1,64,000 کا وہ مالک بنا، اب وہ زکات اگلے 4 رمضان کو پھر دیکھے گا کہ اس کے بعد کتنا مال و دولت اکٹھا ہوا ہے۔ اس وقت جو نصاب ہوگا وہ نصاب کے طور پر 1,40,000 ہو جاتا ہے، اب اس کے پاس 1,40,000 ہے، وہ مال کے نصاب ہے، وہ زکات کو ادا کرے۔ اس سے اوپر ہے یہ تو کم از کم جو اس کی حد ہے، جو باؤنڈری ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ کم از کم 1,34,000 اس کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ اب کسی کے پاس 2 لاکھ ہے، 4 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، 12 لاکھ ہے تو وہ مال کے نصاب ہے، کم از کم کی جو مقدار ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ یہ کم از کم اس چیز کو دیکھا جائے گا۔ اب جو نصاب ہے اس کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ اس کے اندر سونا، چاندی، نقدی، پرائز بانڈ، مال نقد، ایسا مال جو بڑھنے والا ہے۔ آپ اس میں تجارت کرتے ہیں، تجارت کے ذریعے سے آپ اس مال کو بڑھاتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز جو بڑھنے والی ہے اس کے اندر آپ کی نقدی بھی آ جائے گی، اور سونا چاندی ایک چیز، اس کے بعد مال نقدی۔ مال نقدی کے اندر نقدی، کیش، بینک بیلنس، پرائز بانڈ، اور اسی طرح اگر کسی نے انشورنس کرائی ہے، معاملہ یہ ناجائز ہے، اگر کسی نے کرائی بھی ہے تو وہ بھی پیسے اس کے اندر شامل ہوں گے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اور قسطوں پر اس نے پلاٹ لیے ہوئے ہیں تو جو قسطیں دے چکا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل کیے جائیں گے۔ اور کچھ لوگ ایڈوانس مکان کے لیے پیمنٹ کرتے ہیں، وہ جو ایڈوانس پیمنٹ کی گئی ہے وہ بھی اس کے اندر شامل کی جائے گی۔ اب مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے پاس سونا چاندی کی مقدار جو سونا ہے وہ 7.5 تولے اور جو چاندی ہے وہ 52.5 تولے، اتنی مقدار ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے میرے پاس 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی نہیں ہے، ان دونوں میں سے کوئی بھی کم مقدار میں بھی ہے، چاہے آپ کے پاس 10,000 کا سونا ہے، 20,000 کی چاندی ہے، 10,000 آپ کے پاس نقدی ہے، 20,000 آپ کے بینک میں پڑا ہے، اسی طرح کرتے کرتے 1,34,000 بن گیا تو آپ مال کے نصاب۔
تمام جو آپ کے پیسے سیونگ ہیں ان سب کو شامل کیا جائے گا. تو اس کے اوپر پھر زکوٰۃ ان تمام کو اکٹھا کیا اور پھر دیکھیں گے وہ نصاب کو وہ تعداد پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی. اگر وہ رقم نصاب کو پہنچ جاتی ہے تمام چیزوں کو جمع کرنے کے بعد تو وہ شخص مالک نصاب ہے, اب وہ زکوٰۃ کو ادا کرے گا. اب پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ جو سونا ہے, اب سونا تو آپ اس کی کوئی بھی صورت ہو, سونے چاندی کی کوئی بھی صورت ہو, اس کی جو اماؤنٹ ہے جو رقم ہے اس کو آپ نے شمار کرنا ہے. اب کسی نے اس کو رنگ میں تبدیل کیا ہوا ہے یا پھر اور کسی صورت کے اندر اس کے پاس سکے پڑے ہیں, کسی بھی حیثیت میں ہے, کسی بھی شکل و صورت کے اندر آپ کے پاس سونا چاندی ہے, آپ نے ایک سیونگ کے لیے رکھی ہے, آپ نے بیچنے کے لیے رکھی ہے, کسی بھی معاملے میں رکھی ہوئی ہے, تو اس کی جو قیمت بنتی ہے اس کو نصاب کے اندر شامل کیا جائے گا. چاہے آپ وہ زیورات استعمال کرتے ہیں, چاہے وہ آپ نے سیونگ کے لیے رکھے ہوئے ہیں, چاہے وہ آپ نے بیچنے کے لیے رکھے ہیں, تمام صورتوں کے اندر یہ جو سونا اور چاندی ہے اس کی قیمت کو شامل کیا جائے گا. اب مال نامی جو ہم تجارت کرتے ہیں, اب تجارت کے اندر وہ مال شامل ہے جو ہم نے جو ویلیو جو مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے. ایک تو وہ ویلیو جو ہم نے خریدی تھی کسی چیز کو, میں نے یہ مائی خریدا 1500 کا, اب میں نے اسے 2000 کا بیچ رہا ہوں, مارکیٹ کے اندر اس کی جو ویلیو وہ 2000 اس کی ہے. تو اب جو آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے وہ اس کے 2000 ہی کاؤنٹ کیے تھے. یہ نہیں ہے کہ آپ جس قیمت پر خرید کر لائے تھے اس قیمت کو شامل کیا جائے, بلکہ جو اس قیمت پر چیز کو فروخت کیا جا رہا ہے اس قیمت کو شامل کیا جائے گا. اگر اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے, 1500 کی آپ نے چیز خریدی, اب اس کی قیمت 1200 1300 1000 ہو چکی ہے, تو اب آپ نے جو قیمت شامل کر دی ہے یہ 1200 1300 کو شامل کر دی جو اس وقت مارکیٹ کی ویلیو ہو. اب اس چیز کو دیکھا جائے گا جو مارکیٹ کے اندر اگر ویلیو اس کی بڑھ جاتی ہے تو اس قیمت کو شامل کیا جائے گا, اگر قیمت کم ہو جاتی ہے تو اس چیز کو شامل کیا جائے گا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر خواتین حاضر ہوئی, انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ گوارا کرتی ہو تمہیں آپ کے کنگن بنائے جائیں؟ انہوں نے کہا نہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ ادا کرو. اب جو زیورات ہیں سونا چاندی یہ خواتین کی ملکیت ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کماتے نہیں بلکہ ہمارے شوہر کماتے ہیں. تو یہ مسئلہ اپنے گھروں میں جا کے بتائیں. یہ جو زیورات جب جس کی ملکیت میں ہے, اگر خاوند کی ملکیت میں ہے تو خاوند نے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے, اور اگر وہ بیوی کی ملکیت میں ہے تو بیوی نے اس زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے. اور اگر بیوی کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتی تو پھر یہ حکم ہے وہ اپنا تھوڑا سا سونا جتنی مقدار اس کا نصاب بنتا ہے, زکوٰۃ اس پہ جتنی بنتی ہے اتنا وہ سونا بیچے اور اپنی زکوٰۃ کو ادا کرے. اور اگر اس کا شوہر اس کی مرضی سے اس کی اجازت سے زکوٰۃ کو ادا کر دیتا ہے تو پھر بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور اگر اس شوہر کو کہہ دیا کہ تم میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دو, اب ملکیت بیوی کی ہے لیکن اب اس نے آگے جا کے اپنے خاوند کو کہہ دیا کہ تم میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دو, خاوند نے اگر زکوٰۃ کو ادا نہ کیا تو بیوی کے ذمہ وہ زکوٰۃ باقی ہے. اب اس کی مرضی تھی خاوند کی وہ زکوٰۃ کو ادا کرے یا نہ, اس کے ذمہ نہیں تھی, بلکہ یہ ذمہ عورت کے تھے. اس لیے عورت کو اس جو نصاب ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے, اس کی زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے. اسی طرح جو بچوں کے لیے زیورات اکٹھے کیے جاتے ہیں کہ ان کی شادی کے کام آئیں گے, وہ زیورات کا حکم یہی ہے کہ وہ جو زیورات ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی ملکیت میں ہوتے ہیں. جب ماں باپ اپنے باقی دیگر اشیاء کو دیکھیں گے, مال کے نصاب کے لیے اپنے تمام رقم کو جمع کریں گے تو وہ جو بچوں کے لیے جمع کی گئی رقم ہے وہ اس کے اندر شامل کی جائے گی. اور گروی کے اوپر اگر کسی نے کوئی چیز رکھی ہے, نہ تو گروی دینے والے پر زکوٰۃ ہے, نہ ہی جس نے گروی چیز رکھی تھی اس پر زکوٰۃ ہے. تو ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم دین اسلام کے احکامات پر کس طرح عمل کر سکتے ہیں. اب کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ آپ 2.5% زکوٰۃ کو ادا کیا جائے. 100 روپیہ ہے, 100 کے اوپر جو 2.5 روپے بنتے ہیں زکوٰۃ. اسی طرح 1000 کے اوپر 25
اور لاکھ کے اوپر 2500 روپے بن جاتے ہیں. تو آپ جتنی بھی رقم بنتی ہے ٹوٹل اس کو کریں اور پھر اس کو جو 2.5% ہے اس کی زکوٰۃ کو ادا کریں اور پھر دیکھیں کہ رب العزت زکوٰۃ آپ کو کتنا مال و متا عطا فرمائے. اس زکوٰۃ دینے والے سے پوچھیں کہ زکوٰۃ دینے سے کیا آپ کے مال کے اندر کمی واقع ہوئی؟ لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے. مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھ جاتا ہے. اگر آپ نے اس سال 5,000 زکوٰۃ ادا کی ہے 2 لاکھ کے اوپر، اگلے سال آپ کا مال 3 لاکھ ہو گیا، زکوٰۃ آپ کی 7500 بن رہی ہے، 7,500 بن رہی ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کا مال بڑا کہ کم ہوا ہے؟ آپ کا مال بڑھ گیا ہے. آپ پہلے 5,000 زکوٰۃ ادا کر رہے تھے، اب آپ 7500 زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں. تو آپ زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے رب الجلال اس مال کے اندر خیر و عافیت عطا فرما دیتے ہیں. اور جو مال کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ دیکھتے ہیں، آپ خود بھی غور و فکر کرتے ہیں، کبھی آگ جل جاتی ہے، کبھی نقصان ہو گیا، کئی معاملات ہو جاتے ہیں، اس مال کے اندر خیر و برکت اٹھا نہیں جاتی. لوگ کہتے ہیں کہ میرا مال اس کا مال نہیں ہے. رب الجلال نے عطا کیا، اسی کی عطا کردہ مال سے اس کی مخلوق پر خرچ کرنے کا ہوگا. اب یہ ہوگا کہ ہم نے کتنی مال رقم خرچ کرنی ہے. اور اگر آپ رب الجلال نے آپ کو مال عطا کیا ہے، لوگوں کے رویے تبدیل ہو جائیں گے. زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ نماز کا مقصد کیا ہے؟ ہم اپنے رویے کو تبدیل کریں. احساس پیدا کرنا مقصد ہے. آپ کی 1 لاکھ کے اوپر 2500 زکوٰۃ بنتی تھی، آپ نے ادا کر دی، لیکن آپ کے دل کے اندر، آپ کی طبیعت کے اندر کسی غریب کے لیے، کسی مسکین کے لیے وہ معاملات، وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی احساس والی، تو پھر آپ کی زکوٰۃ کا مقصد بہت ہو. زکوٰۃ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بل کہ ہم صرف مال خرچ کر دیں. انسان جب دینے والا ہے، اس کے سامنے لینے والا ہے، وہ کھانا کھانے والا ہے اور وہ کھانے کا محتاج ہے، اس کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ رب الجلال نے مجھے یہ مال عطا کیا ہے، تو اسی کی ادائیگی سے میں آگے بھی دے رہا ہوں، اسی کی توفیق سے میں آگے خرچ کر رہا ہوں. اور احسان ماننا چاہیے ان لوگوں کا جو زکوٰۃ کو وصول کرتے ہیں. ہم یہ اپنے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں، ہم یہ احسان اطلاع کرتے ہیں، میں نے زکوٰۃ ادا کی، میں نے زکوٰۃ ادا کی. یہ تو رب الجلال نے آپ کو عطا کیا. اگر آگے زکوٰۃ لینے والا ہی کوئی نہ ہو تو پھر آپ زکوٰۃ کس کو ادا کریں گے؟ پھر آپ اپنا مال کس طرح پاک کریں گے؟ اس کا شکر ادا کریں جو آپ کا مال لے رہا ہے. اس کا احسان ہے کہ اس نے آپ کے مال کو پاک بھی کر دیا، اس کے مال لینے کی وجہ سے آپ کا مال محفوظ بھی ہو گیا. اب مال ہم نے دینا کس کو؟ زکوٰۃ ادا کس کو کرنی؟ اب یہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا محبوب ان مسلمانوں کے مال سے صدقہ یعنی زکوٰۃ کو وصول کریں. ایک شخص امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زکوٰۃ کی فضیلت بیان کر رہے تھے. اور وہ شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو جو فضیلت ہے، جو برکتیں ہیں، ان کو ملیں گی جن کے پاس مال و متاع ہو. میرے پاس مال و متاع نہیں، میں زکوٰۃ کو ادا نہیں کر سکتا، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ ہم تو اس جو فضیلت ہے، جو برکت ہے، اس سے محروم رہ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بھائی سے مسکرا کر ملو، یہ بھی صدقہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر ارشاد فرمایا، دیگر مختلف حدیث کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم رستے سے، رستہ پتھر ہے، اس پتھر کو اٹھا دو اس نیت سے کہ رستہ صاف ہو کے میرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے، تو یہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہے. کوئی رستہ بھٹک جائے، کوئی آپ سے رستے کی رہنمائی لے، تو اس کو رستے کی رہنمائی کرنا، اس کو بتانا، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے. اسی طرح کسی کا ڈور خالی ہے اور آپ کے ڈور کے اندر پانی ہے، آپ نے اپنے ڈور سے اس کے ڈور کے اوپر بھر دیا، اس میں پانی دے دیا، تو یہ پانی دینا بھی آپ کے لیے صدقہ ہے. اب قرآن اور حدیث کے اندر بتا دیا گیا زکوٰۃ بھی ہم نے ادا کرنی ہے اور ہم نے صدقہ والے معاملات بھی کرنے ہیں. آپس میں پیار محبت، اس سے صدقے سے جو مراد ہے، جو مقصد ہے، وہ یہی ہے کہ انسان دوسرے انسان کی جو کیفیت ہے وہ اس کو جانے اور اس کے دل کے اندر احساس پیدا ہو. اب کوئی گمراہ ہے، رستہ بھول چکا ہے، اب اس کو رستہ بتانا
اس کی رہنمائی کرنا، یہ صدقہ ہے، اس کو نیکی ملے گی، اس کے اندر احساس پیدا ہوا کہ میرا یہ مسلمان بھائی بھٹک چکا ہے، تو میں نے اس کو راہ راست پر، اس کو سیدھا راستہ بتانا۔ اب ہم نے زکات ادا کرنی کس کو؟ ہم جو امیر لوگ ہوتے ہیں اور غریبوں میں بھی ہے، امیروں لوگوں کا یہ وتیرہ ہے، ان میں جب ٹیکس دینا ہو تو کسی نہ کسی وکیل سے رہنمائی لیتے ہیں کہ میں نے یہ ٹیکس ادا کرنا ہے، اتنی میرے پاس پراپرٹی ہے، خود نہیں نکالتے ٹیکس، بلکہ کسی وکیل سے رہنمائی لیں گے، کسی وکیل کو ہائر کریں گے، پھر اس کا ٹیکس بتائے گا اتنا تمہیں ٹیکس ادا کرنا ہے۔ اور غریب کو جب کسی چیز کی ضرورت ہو، جہاں سے بھی ملنی ہو، وہ اس کو تلاش کر ہی لیتا ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں آ کے ہم کیوں پیچھے ہو جاتے ہیں؟ ہم اپنی مرضی کیوں کرتے ہیں؟ جب زکات ادا کرنے کا حکم دیا گیا تو ہم اس میں کیوں غور و فکر نہیں کرتے کہ میں جو زکات ادا کرنے لگا ہوں، جس کو میں یہ زکات دینے لگا ہوں، وہ مستحق ہے بھی یا نہیں ہے؟ ہم اس کے بارے میں غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ میری زکات 10,000 بنی، 20,000 بنی، میرا دل کیا جو بھی آیا لینے کے لیے میں نے اسے دے دی، ایسا ہرگز نہ کریں۔ اگر کسی شخص نے لاکھوں روپے اپنی زکات ادا کر دی اور ان کو دی جو مستحق نہیں تھے، جن کو زکات نہیں لگتی تھی، اس کی زکات ادا ہی نہیں کی، بلکہ اس کے ذمہ تو باقی ہے۔ اس لیے زکات دینے کے لیے ضروری ہے ہم دیکھیں کہ وہ شخص مستحق بھی ہے یا نہیں، اس کو زکات لگتی بھی ہے یا نہیں لگتی، وہ زکات وصول کرنے والا بھی ہے یا نہیں کرنے والا۔ ہمارا دل جس پر مطمئن ہوا، گھر کے اندر لوگ کام کرتے ہیں اور دل مطمئن ہوا اس کو زکات دینی ہے، اس کو زکات دے دیں، ہو سکتا ہے کہ اس کو زکات لگتی نہ ہو۔ اور اب یہاں تک بھی دیکھا گیا کہ گھروں کے اندر اگر غیر مسلم کام کرتے ہیں تو جو راشن زکات کی نیت سے لیا جاتا ہے وہ بھی ان کو دے دیا جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کیا جا سکتا، وہ ذمہ باقی رہتا ہے۔ آپ نے جب مستحق کو اس کا حق ادا نہ کیا، کسی غیر مستحق کو دے دی زکات، تو آپ نے جتنی بھی زکات دی ہے، چاہے 1 روپے چاہے 1 لاکھ ہے، وہ آپ کے ذمہ باقی رہے گا۔ ہم باقی دیگر معاملات کے اندر غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرح کرنا ہے، تو ہم اس میں کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علماء کرام سے سیکھیں، ان سے رہنمائی لیں کہ میری اتنی زکات بنتی، یہ چیزیں ہیں، اس کے اوپر بتائیں کہ زکات لگتی ہے یا نہیں لگتی، میں زکات ادا کروں تو کتنی ادا کروں، اب بتائیں کس کو زکات ادا کرو، تو پھر وہ آپ کی رہنمائی کرے۔ پھر دیکھیں کہ وہ آپ کا جو فریضہ وہ ادا ہو گیا، پھر آپ کو دلی سکون بھی ہوگا۔ اور جو صدقہ ہوتا ہے جو نفلی ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، زکات اور صدقے کے لیے، زکات کے لیے مستحق شخص کو زکات دینا ضروری ہے، اور جو آپ نفلی زکات ویسے ہی دے رہے ہیں، وہ چاہے آپ جس مرضی کو دے دیں، چاہے آپ کے سامنے کروڑ پتی ارب پتی بیٹھا ہے، اس کو بھی آپ نفلی صدقہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا۔ لیکن جو زکات ادا کرنی ہے، وہ جب تک مستحق کو ادا نہیں کرو گے، وقت تک وہ ادا نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ گھروں کے اندر معاملے والے آتے ہیں، پیشہ ور فقیر آتے ہیں، یہ خود مالی نصاب ہوتی ہے، اتنا پیسہ انہوں نے مانگا ہوتا ہے کہ یہ خود اتنے پیسے جتنا نصاب بنتا ہے، اس نصاب سے زیادہ تو ان کے پاس اپنی دولت موجود ہوتی ہے، اور ہم ان کو مال دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زکات کو ادا کر دیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اپنے رویے کے اندر تبدیلی لائیں اور دین اسلام کو سیکھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں دین اسلام نے کیا سبق دیا ہے، ہمیں دین اسلام نے کیا احکامات سکھائے ہیں، اور ہم آج کیا عمل کرتے ہیں۔ اور زکات دینے کے لیے اس شخص کو بتانا یہ ضروری نہیں ہے، جب آپ نے یہ پتہ کر لیا یہ شخص مستحق ہے، اب اس کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ میں زکات کے پیسے دے رہا ہوں۔ آپ جب نیت کر لی، آپ کی نیت کرنے سے آپ نے اسے کہا کہ تمہارے بچوں کے لیے ہے، یہ آپ کی خدمت ہے، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، تو آپ نے جب خود نیت کر لی، آپ کی نیت کرنا یہ شرط ہے، تو اس کو بتانا شرط نہیں ہے، بلکہ جو زکات ادا کر رہا ہے اس کے لیے خود یہ نیت کرنا کہ میں یہ زکات کے پیسے دے رہا ہوں، یہ ضروری ہے، اور سامنے والے کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ جو پیسے تمہیں دیے جا رہے ہیں یہ زکات۔ تو اس طرح سب سے پہلے تو اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ رشتہ داروں کے اندر کون ایسا شخص ہے جو مستحق ہے، اگر نہ ملے تو پھر زکات غریب اپنے رشتہ داروں میں نہ دیں، بلکہ لوگوں کے اندر یہ رواج بنا تو ہم نے اپنے رشتہ داروں میں ہی دیں گے۔ پہلے دیکھیں کہ مستحق ہے یا نہیں، اگر مستحق ہے تو ضرور دیں۔ اس کے بعد اپنے ہمسایوں میں دیکھیں، ہمسایوں کے بعد دوست احباب کو دیکھیں، اور پھر جب یہ تمام ہو جائیں
تو آپ نے ایک چیز دینی مدارس کو بھی اپنے اس ترجیحات میں شامل رکھنا ہے۔ اگر کسی شخص کی 1,00,000 روپے زکوٰۃ بنتی ہے نا تو 1,00,000 میں سے 50,000 دینی مدارس ہوتے ہیں اور 50,000 اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو۔ دینی مدارس میں آپ کی زکوٰۃ دینے سے آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا، ایک آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی اور ایک آپ کو یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ جو آپ کی زکوٰۃ ادا کی وہ پیسے خرچ ہوئے، بچوں نے پڑھا، دین اسلام پڑھا، آگے وہ خود بھی سیکھنے والے آگے بھی سکھانے کی کوشش کریں گے، تو آپ کا پیسہ ان بچوں طالب علموں کے اوپر خرچ ہوا تو آپ کو دین اسلام کی ترویج کرنے کی مد میں بھی آپ کو ثواب ہے۔ تو